لیکن عجیب بات ہے نا، اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اور کسی کی ایک نظر آ گئی تو اس سے نفرت شروع کر دی، اس کے بارے میں بدگمانی شروع کر دی، اس کے بارے میں شدید الرجی کا مزاج پیدا ہو گیا۔ تھوڑا سا نا ٹھہراؤ زندگی میں، تھوڑا سا تحمل، تھوڑی سی بردباری، تھوڑا سا پیار۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ یار کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کہیں کسی سے پوچھ لیا جائے، کہیں کسی سے وضاحت طلب کر لی جائے، کہیں کسی شخص سے مل لیا جائے، کہیں گنجائش پیدا کر لی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں نا میں دیکھتا ہوں کچھ عرصے سے رویوں میں بڑی سختی ہے۔ صرف اتنی دیر تک آپ کا کسی سے پیار چلتا ہے جب تک آپ پوری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور جہاں آپ نے کسی اور بات کا بھی، ایک دوست آ گئے کچھ جمعے پہلے ملاقات کی محبت کے ساتھ، کہنے لگے آپ سے بڑا پیار ہے۔ میں نے کہا اللہ جزائے خیر دے۔ کہنے لگے ٹائم بھی چاہیے تھا۔ میں کہا جے نہ دے آتے پھر بھی پیار رہے گا کہ گیا؟ تو وہ چپ کر گئے، تھوڑا سا مسکرائے جس طرح آپ نہیں مسکرائے۔ ہمارے ہاں نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے نا صرف باتوں میں ایک دوست ایک دفعہ آ گئے مجھے کہنے لگے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے پیسے دے، میں اس کے رستے میں خرچ کروں گا۔ تو میں نے دعا کر دی، میں نے کہا یا اللہ اسے 10 کروڑ دے، یہ 9.5 کروڑ تیرے رستے میں دے دے گا۔ وہ چپ کر گیا جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے۔ وہ میں نے کہا ابھی تو نیت کرا رہا ہوں اور دعا دے رہا ہوں، تو اس پہ تو آمین کہنا۔ تیری 50 لاکھ کی بچت تھی لیکن تو نے کہا 9.5 کروڑ دینا پڑے گا، حالانکہ بات ابھی دعا میں۔ رویوں میں اس طرح نہ کریں کہ جو بالکل ہماری طبیعت میں بات فٹ آتی ہے تو تبھی ہم ساتھ چلیں گے۔ چیزوں میں نا بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا مجھ سے، میں علماء اور مشائخ سے بات نہیں کر رہا، اپنے جیسے طلباء سے کر رہا ہوں۔ اس محبت کا بھی اب کچھ عملی اظہار۔ ہم حضور سے محبت کرنے والی جماعت ہے نا، ہمارے ہاں رج کے درود شریف پڑھا جاتا تھا۔ اب 1 گھنٹہ جو آدمی دینی موضوعات پر بحث کرتا ہے، اسے کہا جائے نا تسبیح لے اور 500 بار درود شریف پڑھ، تو اسے کام یاد آ جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں نا ہمارے بزرگ حضور کے فضائل، خصائل، شمائل وہ جب پڑھتے تھے تو ان کے لہجے اور ہوتے تھے۔ حضرت شاہ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں تو حضور کی محفل میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح کریم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں۔ لیکن اب تو ہر آدمی موبائل چلاتا ہے، اب تو لائیو چلتی ہیں محفلیں، اب تو جناب کمنٹس دیکھے جاتے ہیں، اب تو سب سے زیادہ شوق میڈیا کا ہے۔ وہ محبت کے عملی مظاہر ہم سے ہمارے بچوں نے حضور کی محبت سیکھنی ہے۔ ہمارے بچے کیوں بلا دولت کے پیچھے بھاگے؟ انہوں نے ہم سے سیکھی ایک بات ہے، پتر فلانے دا منڈا ویکھ کنے پیسے کما رہے ہیں، وہ دیکھ فلانا کدھر پہنچ گیا ہے۔ تو اس نے پھر اپنے ابا جی سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ابا جی آپ بھی کوئی ڈھاب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے پاس بھی 4 پیسے نہ ہوتے۔ وہ مطلب ماحول ہی یہ بنایا۔ ابا جی کو انہوں نے ٹینس دیکھا، پریشان دیکھا، ڈپریشن میں دیکھا، کس لیے؟ پیسوں کے لیے، کاروبار کے لیے۔ والد صاحب کو شدید تکلیف میں دیکھا، کس لیے؟ کہ وہ ساتھ والا پلاٹ لینا تھا، مل نہیں رہا۔ کاش کبھی ابا رات کو رو پڑے اور تڑپ کے روئے تو بچے اٹھ کے اماں سے پوچھے اماں کیا ہے، والد کیوں روتا ہے؟ تو ماں بھی رو پڑے کہ پتر کیا بتاؤں، تمہارے باپ کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، دن زیادہ بیت گئے ہیں نا گئے ہوئے، تو اس کی تڑپ بڑھ گئی ہے، اس کے شوق میں اضافہ ہو گیا۔ اب تمہارے والد کو مجھے بتائیے، اس وقت جو بچوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہوگی نا، اس وقت جو کیفیت بنے گی نا، اس وقت جو ماحول بنے گا نا، اس وقت جو ترتیب ہوگی نا، اس کا کیا کہنا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں سارا کچھ تقریروں سے سیکھا جائے، سارا کچھ ڈبیٹ کے ذریعے یہ حاصل ہو۔ وہ جو ہمارے بزرگوں کے سینوں میں پیار تھا، وہ جو حضرت محدث اعظم حدیث پڑھاتے تھے اور ساتھ ساتھ روتے تھے، وہ لوگوں کو صرف لفظوں سے آگاہ نہیں کرتے تھے، وہ ان کے مفاہیم بھی دلوں میں اتار دیتے تھے۔ جب تک محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وہ عملی مظاہر، یعنی کبھی وہ دیوانگی نظر بھی تو آئے، کبھی اس کا عملی نہ بھی ہو، کسی وقت محفل نہ بھی مجمع لگا ہو، تو پھر بھی بندہ کہے کسی نعت خواں سے یار دل بڑا پریشان ہے، چھیڑنا ذرا حضور کی نعت، کرنا ذرا 2 باتیں، نہ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں نا،
صحابہ کا مجمع ہے اور امیر المومنین ہیں حضرت ابو بکر صدیق اچانک اٹھے اور بے خودی کے عالم میں ایک رستے کی طرف گئے، وہاں سے گھوم کے واپس آ گئے اور خاموش بیٹھ گئے۔ صحابہ نے جیسے ہی سوال پوچھا، نظر اٹھائی تو سارا چہرہ نور آنسوؤں کے ساتھ پر تھا۔ کہا جناب آپ تشریف لے گئے اور پھر آپ آئے اور پھر آپ گم ہو گئے، ہوا کیا؟ فرمانے لگے حضرت صدیق اکبر ایک دفعہ نا، یہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد کی بات ہے، آپ امیر المومنین، فرمانے لگے ایک دفعہ نا محبوب کہیں تشریف لے گئے تھے اور کچھ دنوں کے بعد آئے تھے، اور جب آئے تھے تو اس رستے سے آئے تھے، تو اچانک میرے دل میں خیال آیا شاید آج بھی کریم اس رستے سے آ جائے۔ سہ بار چڑھی کوٹھے تھے، میں اتری سہ واری، متاں والے مینوں متاں دین دے، میری متاں نے مت ماری، ہن تے ماہی کول بلا لے، تو جتیو میں ہاری۔ دل کرتا ہے شاید حضور ادھر سے تشریف لے آئے۔ وہ محبت کا جو عملی مظاہرہ ہے زندگی میں، جو پورا کیف ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنا، نفل پڑھنا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نکل جانا غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، دوڑ جانا، دور دراز سفر کرنا، لوگوں کی اشک شوئی کرنا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ امت سے پیار کریں تو مدینے والے راضی ہو جاتے ہیں۔ حضور کے دین کی ڈیوٹی دینا، زندگی گزار دینا، صبر و شکر کے ساتھ ساری زندگی درس و تدریس کرنا، کوئی شکوہ نہیں کسی جگہ۔ جس طرح آج میری طرح کے لوگ بڑے شکوے کرتے ہیں نا، لوگ پوچھتے نہیں جی، لوگ تعاون نہیں کرتے، لوگ فلاں نہیں کرتے، چھوڑ یار، لوگوں کے لیے کرنا ہے۔ جس محبوب کریم کے دین کے لیے تو نکلا ہے، انہوں نے تو کہا ہے تو پہلے دن نکلتا ہے نا گھر سے، ابھی تو نے الف با تا ثا بھی نہیں پڑھا، پہلے دن نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے تیرے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں۔ تجھے وہاں سے اعزاز مل گیا ہے، اب تو ادھر ادھر شکوہ کیوں کرتا ہے؟ اپنی زندگی میں محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عملی مظاہر، عملی۔ اور جو محبت والا بندہ ہوتا ہے نا، حضور کی محبت والا، وہ پیر صاحب اپنے مزاج کے لحاظ سے سخت نہیں ہوتے، کیونکہ محبت بندے کو نرم کر دیتی۔ وہ نوجوان اپنی طبیعت کے لحاظ سے کبھی بھی تلخ نہیں ہوتا۔ اگر وہ حضور سے پیار کرے، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہو نا فلاں جگہ مرید ہیں، فلاں کے شاگرد ہیں، اور گھر جا کے اگر بیوی کو گالی دیتے ہو نا معاذ اللہ، تو فوراً کہتی ہے دسیا تینوں تیرے پیر صاحب نے، اے سبق دیتا ہے تینوں تیرے استاد۔ ہم نمائندے ہوتے ہیں اپنی خانقاہ کے، اپنے آستانے کے، اپنے مسلک کے، ہمیں ہر جگہ یہ لوگ تو میں کہوں گا کہ میں گناہ گار ہوں جی، یہ بزرگوں نے نہیں کہا، لیکن وہ کہیں گے کہ تو دعوے تو بڑے کرتا ہے انسلاک کے، وہاں منسلک ہو کے یہ تجھے ملا ہے۔ عملی مظاہر، میں آپ سے عرض کروں گا ہمارے لفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، لہجے بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔